الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے
حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و سامعات، میں نے اب سب کے سامنے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعتم البرہانہ وجل جلہ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع روز جزا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں حدیٰ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعتم البرہانہ وجل جلالہ کا بے حد شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں محرم الحرام کا بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ شاعر نے حضرت سیدنا امام علی مقام جگر گوشہ بطول نواسہ رسول اسلام کو نئی زندگی عطا کرنے والے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کے بارے میں بڑے ہی لطف انداز میں فرمایا ہے، دی است حسین بادشاہ است حسین دین پناہ است حسین۔ یہ شعر کسی عام شاعر کا نہیں بلکہ چشتیوں کے سردار، چشتیوں کے امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا شعر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ پر قربان جائے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
الحسن والحسین اہل الشباب الجنہ کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ کسی امام کا نہیں، کسی صحابی رسول کا نہیں، جو مرتبہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اہل بیت ہے، دوسرا قرآن ہے۔ اگر ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین کی سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا ہے، حسین سے بغض رکھنا، مجھ سے بغض رکھنا ہے، اور اگر مجھ سے بغض رکھتے ہو تو رب سے بغض رکھنا ہے، اور اگر رب سے بغض رکھتے ہو تو تمہارا جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین اہل شباب الجنہ کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر حسین سے بغض رکھتے ہو تو مجھ سے بغض رکھتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دونوں کھیل رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دونوں کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام ابا جان بڑے کو سمجھا رہے ہیں، حالے کا چھوٹے کو سمجھانا چاہیے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ابا جان سے کہا اے ابا جان آپ کو چھوٹے کو سمجھانا چاہیے، آپ بڑے کو سمجھا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تم نہیں جانتی، حسن کو میں سمجھا رہا ہوں، جبریل امین حسین کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ مرتبہ، یہ مقام کسی کا نہیں ہے، جو مرتبہ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ قربان جائے آپ کی حیات زندگی پر۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین گرانہ محمدیہ میں کھیل رہے ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کا دن ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، اور آپ کی امت کے لوگ ہی آپ کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے سنی تو آپ کے آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں،
حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سکینہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا 10 محرم کو حضرت سیدنا امام حسین نے شہید ہو جانا ہے۔ اور شہید کون کرے گا؟ امت محمدیہ کے لوگ ہی حضرت امام حسین کو شہید کریں گے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے سکینہ یہ مٹی مجھے جبرائیل امین دے کے گیا ہے اور کہہ کے گیا ہے کہ جب یہ مٹی 10 محرم کو سرخ ہوگی سمجھ جانا کہ حسین کو یزید نے شہید کر دیا ہے۔ اللہم کبیرہ۔ تو حضرت امام حسین بچپن میں تھے، کھیل رہے ہیں، اور آپ کو بچپن کی حالت میں ہی شہادت کی خبر سنا دی۔ ہمیں کوئی پتہ لگے کہ ہم نے کچھ دیر بعد یا کل یا پرسوں اللہ کو پیارے ہو جانا ہے، وصال کر جانا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ہم چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی ہمت چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائے، ان کو پتہ بھی لگ گیا ہے کہ میں نے 10 محرم کو شہید ہو جانا ہے، پھر بھی آپ کھیل رہے۔ تو یہ مقام کسی کا نہیں جو مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ قربان جائے آپ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے کندھا مبارکہ پر بیٹھ کے سواری کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شان، یہ مرتبہ کسی کا نہیں ہے، جو شان جو مرتبہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ حضرت امام حسین جگر گوشہ بطول، خانوادہ رسول، اسلام کو نئی زندگی عطا کرنے والے، آپ اور حضرت امام حسن علیہ السلام دونوں بچپن کی حالت میں ہیں، چھوٹے ہیں، اور بڑے بیمار ہو گئے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے منت مانگی کہ اے رب کائنات، جب میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ صحت یاب ہوں گے تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ اب حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحت یاب ہو گئے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہری کے ٹائم اٹھی ہیں روزہ رکھنے کے لیے، حضرت علی بھی اٹھ گئے ہیں، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی اٹھ گئے۔ 8 سال کی عمر ہے، کہا اماں جی ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ بچپن کی حالت میں روزے کا شوق کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہے۔
سحری دودھ اور کھجور سے کی گئی۔ جب افطاری کا وقت آیا تو افطاری تیار تھی، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آواز آئی میں فقیر آیا ہوں۔ سب کے دروازے کھٹکا چھوڑا ہے، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے جب حضرت امام حسن کی طرف دیکھا، حضرت امام حسن سارا کچھ اس کو لا کے فقیر کو دے دیا۔ افطاری جو بھی تھی ساری افطاری اٹھائی اور فقیر کو دے دی، اور پانی اور کھجور سے روزہ افطار کیا۔ جب دوسرا دن آیا سب اٹھ گئے، دودھ اور کھجور سے روزہ افطار کیا گیا۔ جب افطاری کا وقت ہوا، افطاری تیار ہے، پھر دروازے پر دستک ہوئی ہے، پوچھا ہے کون ہے؟ کہا میں فقیر آیا ہوں، 2 دن سے بھوکا ہوں۔ مجھے کسی نے کہا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے خاندان والوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اندر جا کر ساری افطاری اٹھا کر لا کے فقیر کو دے دی، اور پھر پانی اور کھجور سے روزہ افطار کیا گیا۔ اب تیسرا دن ہے، سحری کا وقت ہوا ہے، سحری کرنے کے لیے اٹھ گئے ہیں، دودھ اور کھجور سے سحری کی گئی۔ جب افطاری کا وقت آیا پھر دروازے پر دستک ہوئی، کہا میں قیدی آیا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اتنا سننا تو حضرت امام حسن علیہ السلام اندر گئے، جا کر ساری افطاری لا کر اس قیدی کو دے دی۔ 3 دن لگاتار پانی اور کھجور سے روزہ افطار کیا گیا۔ جب 3 دن لگاتار پانی اور کھجور سے روزہ افطار کیا گیا تو اگلے دن حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام حسن علیہ السلام نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں گئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا نبی کریم علیہ السلام کو، نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اے علی، تیرا، امام حسن کا، حسین کا اور فاطمہ کا 3 دن والا عمل رب کو بھی پسند آیا ہے اور اس کے محبوب کو بھی پسند آیا ہے، تو اتنا سخی ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ جس گھرانے کے اندر نبی کریم علیہ السلام موجود ہوں، جس میں حضرت علی بھی موجود ہوں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہوں، امام حسن اور حسین بھی موجود ہوں، اس گھرانے کی شان کتنی ورا الورا ہوگی۔ شاعر نے بڑے ہی لطف انداز میں فرمایا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ
نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، جس میں حسین فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مولا مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، جس میں حسین فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ تو کتنا اعلیٰ مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ بچپن میں پتہ بھی لگ گیا، معلوم بھی ہو گیا کہ 10 محرم کو میں نے شہید ہو جانا ہے، پھر بھی کھیل رہے ہیں۔ وہ حسین جن کو جبریل امین خود سمجھا رہے ہیں، اس کا کتنا مقام ہوگا، کتنا اعلیٰ مرتبہ ہوگا۔ اتنی شان اتنی عظمت کسی اور کی نہیں ہے، اتنی شان جتنی عظمت نواسہ رسول کی ہے، جگر گوشہ بطول کی ہے، جن کی ماں فاطمہ ہے، جن کا باپ علی ہے، جن کے بھائی حسن ہے، ان کی شان کتنی وراء الوراء ہو۔ تو ہمیں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنی چاہیے۔ کہ ہم محبت نہیں کرتے اہل بیت اطہار سے، تو ہمارا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا ہے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت اطہار ہے۔ اگر ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہو۔ تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا چاہیے، نہ کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے سنتوں پر عمل نہ کرے تو یہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ ایک مسئلہ آخر میں سماعت فرما لیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد، یا حسین مدد، یا حسن مدد، یا غوث اعظم مدد کہنا شرک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یا علی مدد خدا سمجھ کے کہیں گے تب شرک ہے، اگر ہم یا غوث اعظم مدد خدا سمجھ کر کہیں گے تب شرک ہے، اگر ہم یا حسین مدد خدا سمجھ کے کہیں گے تب شرک ہے، اگر ہم خدا سمجھ کے نہیں کہتے تب یہ شرک میں نہیں آتا۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج چاند ستارے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تب یہ شرک کے اندر نہیں آتا یا علی مدد کہنا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ بڑی مشہور مثال ہے، ہم اگر اپنا گھر بناتے ہیں تو کسی سے کہتے ہیں یار تھوڑے بہت پیسے دے دو، جب میرے پاس ہوں گے تب میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ ہم اس سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ارے لوگوں، اگر ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں تو تم کیسے کہتے ہو کہ صرف رب سے مدد مانگنی چاہیے اور کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے؟
دیکھو رب نے اپنے نیک ولیوں کو، نیک بزرگوں کو طاقت دی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان زیادہ سخی ہوتا ہے، جو انسان زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی دعا رب بہت جلد قبول کرتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو رب نے دوست کہا ہے، دیکھو ہم رب سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو رب سے ہی مانگتے ہیں، اس سے نہیں مانگتے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک میں نہیں آتا۔ اگر ہم خدا سمجھ کے کہتے ہیں تو شرک میں آئے گا۔ تو رب کائنات سے دعا ہے، رب ذوالجلال حضرت امام حسن علیہ السلام سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کردار زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے انہوں نے زندگی کو بسر کیا، اس طرح رب کائنات ہمیں بھی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔